من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 77 تا 83 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 77 تا 83 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ولما، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس. اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس. سیء بہم، پریشان کر دیا گیا ان کی وجہ سے. وضاق بہم ذرعا، اور تنگ ہو گئے ان کی وجہ سے. وقال ھذا یوم عصیب، اور فرمایا کہ یہ دن بڑا مشکل ہے. وجاءہ، اور آئے لوط علیہ السلام کے پاس قومہ، اس کی قوم. اور آئی لوط کے پاس اس کی قوم. یہرعون الیہ، تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی اس کی طرف. ومن قبل، اور اس سے پہلے کانوا یعملون السیئات، یہ لوگ برے کام کیا کرتے تھے. قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا
یا قومی اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ فاتقوا اللہ، تم لوگ ڈرو اللہ سے۔ ولا تخزونی، اور تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو۔ فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں۔ الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں رجل رشید، کوئی سمجھدار آدمی؟ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، لقد علمت، البتہ تحقیق تو جانتا ہے، ما لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، فی بناتک من حق، تیری بیٹیوں میں کوئی شوق۔ تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو البتہ جانتا ہے جو ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا، لو ان لی بکم، کاش کہ میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوہ، کوئی طاقت ہوتی، کوئی قوت ہوتی، او آوی، یا میں ٹھکانہ پکڑ لیتا، پناہ پکڑ لیتا، الی رکن، مضبوط ہاتھ کی طرف، شدید جو سخت ہو، یا میں پناہ پکڑ لیتا مضبوط ہاتھ کی طرف۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، یا لوط، کون؟ یعنی فرشتے جو انسانوں کی شکل میں آئے، وہ فرمانے لگے، یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے تیرے رب نے، ہمیں بھیجا گیا ہے تیرے رب نے، لن یصلوا الیک، ہرگز یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، سو آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چلیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی، إِنَّهُ مُصِيبُهَا، بے شک اسے بھی پہنچے گا وہ، ما اصابہم، جو ان لوگوں کو پہنچے گا، بے شک اسے بھی پہنچے گا وہ عذاب جو ان لوگوں کو عذاب پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان لوگوں کا وعدہ صبح کے وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما، پھر جس وقت جاء امرنا، آ چکا ہمارا حکم، جعلنا، ہم نے کر دیا، عالیہا، اس بستی کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کے نیچے، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائے، علیہا، اس پر، کس پر؟ بستی پر، وَأَمْطَرْنَا علیہا، اور ہم نے برسائے بستی پر، حِجَارَةً مِّن سِجِّیل، کنکر، نوکیلے، نوکدار کنکر، منضود، تہ بتہ، مسومۃ، نشان لگے ہوئے، عند ربک، تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی دوری۔ ان آیات کریمہ سے پہلے جیسا کہ کل بتلایا جا چکا ہے، مسلسل
گزشتہ قوموں کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ جو گفتگو ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی حاضری کی ہوئی تھی۔ جس وقت فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو وہاں بھی انسانی شکل میں تشریف لائے، اور جب لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو وہاں بھی انسانی ہی شکل میں تشریف لائے۔ فرق صرف یہ تھا کہ لوط ابراہیم علیہ السلام کے پاس جس وقت تشریف لائے اس وقت ان کی عمر زیادہ تھی، یعنی زیادہ عمر کے افراد کی شکل میں تشریف لائے، اور جس وقت حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اس وقت بچوں کی شکل میں تشریف لائے، کم عمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے۔ یعنی ان کی عمر جو ائمہ مفسرین نے بتلائی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف آوری کی وہ 40، 50، 60 سال کی عمر، اور جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف آوری کی عمر تھی وہ تھی 10، 11، 13، 14۔ یہ ان عمروں میں خوبصورت اور حسین لڑکوں کی شکل میں وہ فرشتے تشریف لائے، چونکہ قوم لڑکوں پر جو ہے جان چھڑکتی تھی اور برے اپنے منہ کالے کیا کرتی تھی، عورتوں سے نکاح سے بھاگتی تھی اور لڑکوں کے طرف دوڑتی تھی۔ تو یہ ایک گندا عمل تھا جس میں وہ قوم پوری کی پوری جو ہے مبتلا ہو چکی تھی، اور اللہ رب العزت کو ان کے اس برے عمل پر اس قدر غصہ آیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو عذاب دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، تو پیچھے آپ یہ بات سن چکے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یجادلونا فی قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں ان فرشتوں سے جھگڑنے لگے تھے۔ حضرت ابراہیم یجادلونا فی قوم لوط کا پیچھے تذکرہ آیا ہے، کیونکہ وہ چند ہی تو لوگ تھے جو آپ پر ایمان لانے والے تھے۔ ان میں آپ کی بیوی سارہ، وہ بھی آپ کے رشتہ دار تھی نکاح سے پہلے، چاچے کی بیٹی تھی، اور دوسرے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ چند ہی لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والے ان کی قوم میں جو ابھر کر آیا وہ نمرود بن کنعان تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ تو ساری کی ساری ہی کو لوطی عمل میں شامل تھی، بدفعلی کے کام میں مبتلا تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، آپ کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، خوب سمجھایا، قوم نہ سمجھے، اور جو ہے اسی بری نیت سے جس وقت یہ مہمان لڑکوں کی شکل میں، بچوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو وہاں ان کو اطلاع کچھ لوگوں نے پہنچا دی۔ ایک چرچا اور ہلا گلا ہو گیا علاقے میں کہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں موجود ہیں۔ بس اس بات کو سننا تھا، اب قوم پاگلوں کی طرح دیوانہ وار دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، یہرعون الیہ، تیزی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف اپنے اس برے عمل کو کرنے کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام جیسا کہ آپ پہلے سن چکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انتہا درجے کے مہمان نواز تھے، تو لوط علیہ السلام بھی بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور مہمان کی عزت اس قدر تھی کہ اگر مہمان کو کوئی میلی نظر سے دیکھتا وہ سمجھتا مجھے دیکھا جا رہا ہے، اگر مہمان کو کوئی تکلیف پہنچاتا کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، مہمان کو کوئی دل آزاری کرتا کہ جی مجھے میری دل آزاری ہو رہی ہے، میری توہین ہو رہی ہے، تو حضرت اپنی ذات سے بڑھ کر مہمان پر جان چھڑکتے تھے، اپنی ذات سے بڑھ کر مہمان پر جان چھڑکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کا یہی عمل تھا۔
آج کل تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس قدر مصروفیات کا دور ہے کہ مہمان آ جائے تو پیشانی پر تیوریاں چڑھ جاتی ہیں۔ اب تو صرف وہ رشتے رہ گئے جو بہت قریب کے رشتے ہیں اور وہ جن سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوتا۔ کوئی اجنبی آ جائے مہمان بن کر تو پھر تو تیوریاں ہی چڑھ جاتی ہیں کہ یہ کیوں آ گیا۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، اس کی خوب خدمت کی جائے، اور اپنی وسعت سے بڑھ کر جو آپ کر سکتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس سے بھی بڑھ کر مہمان کے پر خرچ کیا جائے۔ یہ نبیوں کی سنت رہی ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا کہ دوڑی ہوئی آ رہی ہے، ابھی تک آپ کے علم میں نہ تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ لڑکے ہیں اور یہاں پر آئے ہیں اور ملاقات کے لیے آئے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا قوم دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور اس سے پہلے بھی وہ برے عمل کیا کرتے تھے، اور برے عمل کیا کرتی تھی اس کا ذکر پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے سورۃ العنکبوت میں، کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، فحش کی طرف دوڑتے تھے، آتے تھے، فحش کام کیا کرتے تھے، اور فحش کام بھی ایسا ما سبقکم بها من احد من العالمین، جو جہان والوں میں سے کسی نے نہ کیا، اس سے پہلے کسی نے نہ کیا۔ تو جو انہوں نے کام یہ شروع کیے کہ برے عمل جو ہے بے حیائی کے، عورتوں کو اور جائز تو عورتوں کے ساتھ بھی نہیں، ناجائز تعلقات قائم کرنا، لیکن مردوں سے کرنا اور بھی زیادہ سنگین جرم ہو جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ اپنے جو ہے منہ کو کالا کرنا، تو وہ قوم ایسے کام کیا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ وہ کام کیا کرتی تھی۔ وہ کام یہ کیا کرتی تھی کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، رجال مردوں کو کہا جاتا ہے، شہوہ بے حیائی کو کہا جاتا ہے، من دون النساء، دون عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آیا کرتی تھی۔ اللہ نے اس بنا پر اس قوم پر عذاب بھیجا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے پاس مہمان ہیں، کوئی انسان ہی آئے، فرشتوں کے بارے میں وہم و گمان نہ تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا یہی تذکرہ اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جس وقت آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، بیٹوں ان لڑکوں کو دیکھ کر، حسین و جمیل چہروں کو دیکھ کر لوط علیہ السلام سیء بہم، پریشان ہو گئے۔ اب بنے گا کیا؟ میری قوم تو پہلے ہی برے عمل کرتی ہے، ان کو پتہ چل گیا تو اس وجہ سے پریشان ہوئے کہ بنے گا کیا؟ اب کس طرح میں ان مہمانوں کی عزت باقی رہے اور میری عزت بھی برقرار رہے کہ میری قوم کو پتہ چل گیا وہ تو نہیں چھوڑے گی ان لڑکوں کو۔ تو وَضَاقَ بِهِمْ، اور ان کی تشریف آوری کی وجہ سے دل تنگ ہو گیا۔ مہمان نواز تو تھے اور بہت خوش بھی ہوئے کہ میرے پاس مہمان آئے، لیکن اس خوف سے کہ قوم کو پتہ چل گیا تو میں کس طرح ان کا تحفظ کروں گا، میں تو اکیلا ہوں اور میری بچیاں لڑکیاں ہیں۔ آپ کی لڑکیاں 2 3 4 کے قریب بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ تو ظاہر ہے بیٹا ہوتا ہے تو ہر باپ کو حوصلہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا دستے بازو بنے گا۔ اب بچیاں جو ہے مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوا کرتی ہیں، بچوں جیسے کام طاقتور اور یعنی کہ عام معاشرے میں چل پھر نہیں سکتی، جو اسلام نے ایک ہمیں شعور دیا ہے اس کے مطابق۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کی اس تشریف آوری کی بنا پر اس وجہ سے تنگ دل ہوئے کہ قوم ان کو پتہ چل گیا تو ان کے ساتھ برا سلوک رکھے گے۔ تو فرمایا لوط علیہ السلام نے کہ وقال هذا یوم عصیب، یہ دن تو آج میرے لیے بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن دن ہے میرے لیے، آج بنے گا کیا؟ وجاءہ قومہ، اور ادھر سے فوراً خوشبو ان کے تشریف آوری کی لوگوں نے دور تک پہنچا دی۔ اب قوم ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں کی شکل میں نوجوان دوڑے ہوئے آ رہے، قوم کے لوگ افراد
دوڑے ہوئے آ رہے ان حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی طرف۔ یہرعون الیہ، یہرعون کا معنی ہے تیزی کے ساتھ، یہ بھی نہیں بے صبروں کے ساتھ۔ جس طرح کبھی آپ دیکھیں کسی جگہ پر سڑک پر آپ لے جائیں ایک دیگ چاولوں کی اور وہاں پر اس دیگ کو کھول دیں، پھر دیکھیں وہاں پر لوگوں کو جس کو پتہ چلے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، تیزی کے ساتھ کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے۔ دیکھا ہوگا عام یہ تو بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے یہ چیز۔ تو اس سے بھی بڑھ کر وہ قوم دوڑتی ہوئی آئی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہرعون، آہستہ چل کر نہیں آئے، درمیانی راستے رفتار سے چل کر نہیں آئے، تیزی کے ساتھ بے صبروں کی طرح، یعنی اس قدر ان کے اندر اس بری خصلت کی عادت تھی کہ جنون کی شکل اختیار کر چکی، جیسے تو ہم سے بہت بڑا خزانہ ضائع ہو جائے گا اگر ہم آہستہ جائیں گے۔ تو وہ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی جانب۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور پہلے سے ہی وہ برے عمل تو کیا کرتے تھے، یہ برے کام کہ عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی عورتوں سے نکاح کم کرتے اور مردوں سے اپنے منہ کالے زیادہ کرتے۔ قال یا قوم ہؤلاء، جب دیکھا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ میری قوم دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور میں مہمانوں کی رسوائی ہوگی اور میں اپنے مہمانوں کا کس طرح تحفظ کروں، تو گھر سے باہر نکلے اور جو ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو سمجھانے لگے، دروازہ بند کر دیا کہ اے میری قوم دیکھو ایسا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے سامنے تم مجھے رسوا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ غلط بات ہے۔ تمہیں اگر حاجت ہے تو تم ایسا کر لو، میں اپنی لڑکیوں کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دیتا ہوں، یعنی قوم میں جو وڈیرے تھے، بڑے سردار تھے، طاقتور تھے، کہ ان کے ساتھ میں نکاح کرا دیتا ہوں، پھر باقی لوگوں کو وہ خود ہی سنبھال لیں گے، ظاہر ہے اتنی بیٹیاں تو نہیں تھی کہ پوری قوم کے ساتھ وہ نکاح فرما دیتے، وہ قوم کے سردار وڈیرے جو طاقتور تھے ان میں، تو ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیونکہ وہی پیش تھے، آگے تھے کہ تمہارے ساتھ نکاح کرا دیتا ہوں، تو جب ان کے ساتھ نکاح ہو جائے گا تو ماتحتوں کو وہ خود ہی کنٹرول کر لیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب رہی یہ بات کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے پیغمبر تھے اور باقی قوم کافر تھی، تو کافر کے ساتھ نکاح ایک مومن بچی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس زمانے میں اس شریعت میں کافر کے ساتھ مومن کا نکاح بھی جائز تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 16-17 سال تک کافر کے ساتھ جو ہے مومن کا نکاح جائز تھا۔ اس 16-17 سالوں کے بعد اس کی حرمت آئی ہے کہ کافر کے ساتھ مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو پیشکش کی، دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، میری لڑکیاں ہیں، میں ان کے ساتھ تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ بنیں گی، تم میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ اور پھر انہیں ڈرایا، فاتقوا اللہ، تم ڈرو میرے رب سے، تم اپنے میرے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ پھر جب دیکھا قوم تو نہیں باز آ رہی، میری نصیحت سے بھی باز نہیں آ رہی، جب نصیحت سے باز کوئی نہ آئے تو پھر طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک نصیحتی فرماتے رہے، دعوتی دیتے رہے، جب دیکھا کہ قوم باز نہیں آ رہی، مدنی زندگی میں دوسرے سال ہی میرے رب نے جہاد کو فرض کر دیا اور غزوہ بدر پیش آ گیا، اور غزوہ بدر میں پھر یہی 313 تھے جو بڑے بڑے سرداروں کے مقابلے میں نکلے، بڑے بڑے طاقتور فرعونی شکل جو اختیار کر چکے تھے ان کے مقابلے میں نکلے، اور پھر ان سب کو ذبح کیا، ان کا قتل عام کیا۔ تو جب کوئی پیار اور محبت سے بات کو نہیں سمجھتا نا، پھر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سمجھایا تھا، اس سے پہلے دعوتیں دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے اور سمجھاتے رہے، قوم نہ باز آئے۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ آپ کے پاس مہمان آئے تو ان کے ساتھ بھی اپنے منہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کی پیشکش کر دی۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جہاد فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی 27-28 وہ غزوات پیش آئے جن میں خود شرکت فرمائے یا خود روانہ فرمائے، اور سرایہ وہ پیش آئے تقریباً 32-33 کے قریب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کی،
دشمنوں کی طرف لڑنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا۔ تو جہاں پر اسلام سب سے پہلے شفقت، محبت اس چیز کا درس دیتا، جب انتہا ہو جاتی ہے اور لوگ اسلام کو کھانے کی شکل اختیار کر جائیں، نگلنے کی شکل اختیار کر جائیں، پھر جہاد فرض عین ہو جایا کرتا ہے۔ جب مسلمانوں کی جان محفوظ نہ رہے، مسلمانوں کی عزت محفوظ نہ رہے، مسلمانوں کا ملک محفوظ نہ رہے، تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس پیغمبر کے ساتھ قوم نے بہت برا سلوک کیا، قوم باز نہ آئی۔ لوط علیہ السلام پھر اللہ سے فریاد کرنے لگے، علیسا اپنے دل میں دعا کرنے لگے کہ علیسا منکم رجل الرشید، کیا نہیں ہے تم میں کوئی سمجھدار انسان، کوئی تو سمجھے میری بات۔ لمبی چوڑی تقریر کی، خوب سمجھایا، اپنی جان لگائی کہ کسی طرح ان کو دور دھکیل کر رکھو، اندر گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ قالوا، قوت ہوتی، اس وقت احساس ہوتا ہے کنبے قبیلے کا، خاندان کا، خونی رشتوں کا۔ آج ہم اپنے خونی رشتوں سے دور بھاگتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن سے دور ہو رہے ہیں، بچوں سے دور ہو رہے ہیں، اور جو ہے خاندان سے دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ خاندان کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے کہ خاندان کی پاور کیا ہے، اپنوں کی پاور کیا ہے، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے۔ تو اپنا خاندان، کنبہ، قبیلہ، خونی رشتوں کی تعداد کا زیادہ ہونا، یہ انسان کے تحفظ کے لیے اعتبار سے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور جہاں پر جس علاقے میں آپ تنہا ہوں، وہاں پر آپ کا دن بھی اور رات بھی خوف سے ہی گزرے گا، نامعلوم کون آ کر مجھے تکلیف پہنچا جائے۔ میری بیٹیاں محفوظ نہیں، میرے بیٹے محفوظ نہیں، میرا اکیلا تنہا گھر ہے، میں یہاں کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں؟ یہ پتہ تب چلتا ہے جب پورا کنبہ، قبیلہ اور خاندان نہ ہو، اور خاندان جب ہو اور اس میں جب کوئی دشمن حملہ آور ہو اور پورا خاندان متحد ہو کر اس کا ساتھ دینے والے بن جائے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ خاندان کی پاور کیا ہے، اور خاندان کا ہونا، کنبے قبیلے کا ہونا، اتفاق اور اتحاد کا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اس وقت احساس ہوتا ہے۔ لہٰذا آپس میں دوریاں پیدا نہیں کرنی چاہیے، اور آپس میں توڑ پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ آپس میں نفرتیں کرو، حسد رکھو، لڑائیاں کرو، جھگڑے کرو، بس میں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ نہ شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے، نہ ہمیں یہ چیزیں زیب دیتی ہیں کہ ہم لڑائیاں کریں، جھگڑے کریں، دلوں میں نفرتوں کو جو ہے بسائیں اور ایک دوسرے سے چہرے دیکھنے تک گوارا نہ کریں۔ یہ جو شکلیں، صورتیں نظر آتی ہیں آئے روز، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کنبے قبیلے کی بڑی برکات ہوتی ہے، یا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لہٰذا آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کاش کہ میرے لیے کوئی طاقت ہوتی، یا پھر فرمایا او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے لیے کوئی مضبوط ہاتھ ہوتا، یعنی میرا کوئی خاندان ہوتا، کنبہ قبیلہ ہوتا، میرا ساتھ دینے والا ہوتا۔ آج ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ پیش ہوتا، اب میں اکیلا ہوں، یہ میری لڑکیاں ہیں، اب میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیسے کروں، اور ادھر یہ پوری کی پوری قوم جو ہے جھپٹ پڑی ہے، اب ان کو کیسے روکوں؟ اب جب اس چیز کو دیکھا، لوط علیہ السلام سمجھا چکے، قوم نے کچھ نہ سمجھا، اور آپ سمجھا کر تھک گئے، پھر اللہ سے فریاد کرنے لگے، اور پھر اس وقت جب فرشتے یہ سارا منظر دیکھ چکے، پھر اس وقت ان فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسل ربک، بس کیجیے، اب ہم آپ کو بتلاتے ہیں ہم کون ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ لن یصلوا الیک، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکتے، چاہے پورا گاؤں اٹھ کر آ جائے، شہر اٹھ کر آ جائے، سارے کے سارے لوگ اٹھ کر آ جائے، یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتے، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو فرشتے، میں نے جیسا کہ بتلایا اس سے پہلے، اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، جنات بھی تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن انسان تبدیل نہیں کر سکتے، انسان تبدیل نہیں کر سکتے، فرشتے تبدیل کر سکتے ہیں، جنات تبدیل کر سکتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ نے ان میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ تجھ تک یہ نہیں پہنچ سکتے، بس آپ ایسا کیجئے گا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی ٹکڑے میں، قطعہ کہتے ہیں کسی حصے میں، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیے۔ گھر والے یعنی جائیں گے تو آپ بھی، آپ کی بیوی بھی، آپ کے بچے بھی، لیکن آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا،
ولا یلتفت منکم احد، آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے، آپ بس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیے۔ الا امرأتک، اور پھر فرمایا کہ آپ کی بیوی، وہ دیکھے گی ضرور، وہ دیکھے گی، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہوگی، کیونکہ وہ بھی کافرہ تھی، وہ بھی کافرہ تھی۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تانا دیتے ہیں اپنے گھر میں تو دین دوسروں کو نصیحت کرتے پھرتے ہو، یہ بالکل ایک جملہ بیکار ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سے بڑھ کر اللہ کی نظروں میں کون محبوب ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام نے گھر میں تبلیغ نہیں کی ہوگی؟ کیا بیوی بچوں کو نہیں سمجھایا ہوگا؟ لیکن اس تبلیغ، مبلغ کا کام ہوتا ہے تبلیغ کرنا۔ اب سمجھنے والا نہ سمجھے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اے میرے پیغمبر، آپ کا کام ہے لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا، زبردستی مومن بنانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا۔ سو آپ نے پہنچا دی، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ اب یہ نہیں ایمان لائے تو یہ ان کی کم بختی ہے، یہ ان کے لیے محرومی ہے، ان کے لیے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ذلت ہے۔ آپ اس وجہ سے اپنے آپ کو غمگین نہ کیجیے، پریشان نہ کیجیے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، مومنہ نہیں تھی، وہ ایمان لانے والوں میں نہ تھی، اور وہ کافروں کے ساتھ تھی، کافروں کا ساتھ دینے والی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی بیوی وہ کافروں میں سے ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اور اس کی بات اس کی